بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات فخر موجودات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے قصاں قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ بارک وسلم، آپ کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے جو سلسلہ وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع کیا تھا، 100 تفاسیر کے بعد اب ہم نے محدثین سے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس کی جو پہلی قسط تھی، پہلا حصہ 9 احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل تھا۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور میں نہایت ہی مشکور ہوں عوام اہل سنت کا اور علماء اہل سنت کا اندرون اور بیرون ملک سے جو ہماری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کی کثرت فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی قرآن و سنت کے زیر سایہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن و حدیث اور سنت کی تبلیغ اور اس کے ابلاغ کی ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ آج ہم اس دوسرے سیشن کا آغاز حدیث نمبر 10 جس سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ حدیث نمبر 10 جو ہے، یہ امام نسائی نے اس حدیث پاک کو اپنی سنن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک کو جو دیگر محدثین اکرام جن کا تذکرہ موجود ہے، انہوں نے اس حدیث پاک کو اپنی کتب کے اندر بھی ذکر کیا، جن میں سے امام ابو داؤد نے اپنی کتاب السنن کے اندر اس حدیث پاک کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ امام ابو داؤد کی حدیث پاک کی جو کتاب ہے۔ پھر امام
ابو داؤد کے بعد اس حدیث پاک کو امام نسائی نے پھر جو آپ کی دوسری کتاب سنن کبریٰ ہے اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ فرمایا 2 مقام پر۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابن ابی دنیا نے مکارم الاخلاق کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ پھر امام ابن جارود نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر فرمایا۔ پھر امام ابن منذر نے اپنی کتاب الاوسط کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ پھر امام طبرانی نے اپنی کتاب موجم اوسط کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا، یہ موجم اوسط۔ پھر اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے اپنی کتاب الموجم کبیر کے اندر ذکر فرمایا، یہ امام طبرانی کی موجم کبیر۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابو نعیم نے معرفت اصحاب کے اندر، معرفت صحابہ کے اندر اس حدیث پاک کا ذکر کیا۔ پھر امام بہقی نے اپنی کتاب السنن کبریٰ کے اندر اس حدیث پاک کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ امام بہقی کی کتاب سنن کبریٰ، جس میں امام بہقی نے اس حدیث پاک کا ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام بہقی نے سنن صغیر کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ اب ہم حدیث پاک کا ورد کرتے ہیں۔ امام نسائی نے باب کتاب ہبہ کے اندر اس حدیث پاک کا ذکر کیا ہے، اور اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ ان عمر بن شعیب ان ابی ان جدہ قال کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اتتہ وفد حوازن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حوازن قبیلہ کے لوگ حاضر ہوئے۔ یہ حوازن قبیلہ حضرت ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا یہ قبیلہ ہے، ان کے یہ لوگ ہیں۔ جب یہ جنگ ہوئی تو ان کے قبیلے والے لوگ قیدی بنا لیے گئے، معاملہ ہوا تو یہ چل کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جب حاضر ہوئے، فقالو، تو یہ قبیلہ حوازن والے کہنے لگے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا اصل و عشیرت، یعنی ہم اور ہمارا سارا خاندان، یہ کسی ایک فرد واحد کی بات نہیں۔ فرمایا میرے حبیب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا اصل و عشیرت وقد نزل بنا من البلاء، ہمارے اوپر بہت بڑی بلا جو ہے وہ نازل ہوئی، یعنی ہم بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہمارے اوپر بڑی سخت گڑی آن پڑی ہے، اور ایسی مشکل ہے، کیسی؟ مالا یخفی علیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نگاہوں سے وہ مشکل پوشیدہ نہیں ہے۔ مالا یخفی یعنی وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ پر وہ مصیبت ظاہر ہے جس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ اپنا مقدمہ پیش کیا تو آگے وہ عرض کرنے لگے قبیلہ حوازن والے، فمن علینا من اللہ علیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پر احسان کیجئے، ہم پر مہربانی کیجئے، فمن علینا من اللہ علیک، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان فرمایا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ پر مہربانی فرمائی، جس طرح اللہ نے آپ کو عطا کیا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ایسی عطا چاہیے۔ آگے فقالا، جب یہ سارا مقدمہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا سنا تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میں اختارو من اموالکم او من نسائکم و بنائکم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، من اموالکم،
جو تمہارا مال ہے جتنا بھی وہ لے جاؤ، او من نسائکم، جو بھی عورت تمہاری ہو ہمارے قبضے میں وہ بھی لے جاؤ، وابنائکم، اور جو تمہارے بیٹے ہوں یا بیٹیاں، تمہاری اولادیں، جو کچھ بھی تم لے جانا چاہتے ہو وہ لے جاؤ۔ فقالو، قد، آگے قبیلے والوں نے کیا کہا، خیرتنا بین احسابنا و اموالنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا مال جو کچھ ہے وہ ہم آپ ہی کے پاس چھوڑتے ہیں، بل نختارو، بلکہ ہم یہ اختیار کرتے ہیں، ہم نے اختیار کیا، اختیار کریں گے، نسانا و بنانا، یعنی ہم صرف یہاں سے اپنی عورتیں اور اپنے جو بچے ہیں، بیٹے بیٹیوں کو لے جانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا ارشاد کیا فرمایا، حضور نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما ما کان لی ولی بنی عبد المطلب فہو لکم، فرمایا یہ مال ہی نہیں، فرمایا جو میرا مال بھی ہے، جو میرے پاس بھی ہے، جو بنی مطلب کے پاس کچھ بھی ہے، فرمایا میں وہ بھی تمہیں سب کچھ دے رہا ہوں، اس میں سے جو تم اختیار کرنا چاہو، جو تم لے جانا چاہو، وہ سارا کچھ میں تمہیں دیتا ہوں، اس میں سے لے جاؤ۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ، جب میں ظہر کی نماز ادا کر لوں، ظہر کی نماز پڑھ لوں، میں تم نے ایک کام کرنا ہے، اس سارے کام کے لیے یعنی تمہارے بیٹے بھی تمہیں مل جائیں، تمہاری بیٹیاں بھی مل جائیں، تمہاری عورتیں بھی مل جائیں، تمہارا مال بھی مل جائے، سب کچھ تمہیں مل جائے، ایک کام کرنا جو تمہارے ذمہ میں لگا رہا ہوں۔ وہ کام کیا ہے؟ امام نسائی نے اس کو لکھا فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب ہم ظہر کی نماز ادا کر چکے، فَقُومُوا، تو تم سارے کھڑے ہو جانا، فَقُولُوا، اور یہ کہنا اِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ، یعنی جب ہم نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد تم نے کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہو کر یہ صدا بلند کرنی ہے، یہ نعرہ بلند کرنا ہے، یہ نغارہ لانا ہے، اے لوگو ہم تم سے محمد مصطفیٰ کے صدقے سے، نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے ہم مدد کے طلبگار ہیں۔ یہ نعرہ میرے نبی علیہ السلام نے خود سکھایا، خود تعلیم دی، خود سارے آئے ہوئے قبیلے سے کہا، پھر یہ کوئی نعرہ عام جگہ کا نہیں تھا۔ فرمایا جب ہم نماز ادا کر لیں، پتہ چلا یہ مسجد نبوی شریف کا ماحول تھا، یہ مسجد کا تقدس اس سے پامال نہیں ہوا، اس سے شرک نہیں ہوا، نبی علیہ السلام نے خود تعلیم دی، فرمایا یہ نعرہ مسجد کی صفوں میں کھڑے ہو کر لگانا تاکہ پتہ چلے مسجد وہی مسجد ہے جس مسجد میں مصطفیٰ کے مدد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، جن مسجدوں میں مصطفیٰ علیہ السلام کے وسیلے کا پیغام دیا جاتا ہے، جن مسجدوں میں حبیب علیہ السلام آپ کی عزت اور نموس کا کہہ کر لوگوں کی مشکل کشائی ہوتی ہو، میرے نبی علیہ السلام نے یہ نعرہ لگوایا، تو کیا ہوا؟ اس نعرہ لگانے کے بعد جس نے سب سے پہلے جواب دیا وہ کون سی ہستی تھی؟ یہ امام نسائی کہتے ہیں جب انہوں نے نعرہ لگایا فَلَمَّا صَلُّوا الظُّهْرَ قُومُوا قَالُوا ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَمَا كَانَ لِي وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ، سب سے پہلے ان کے نعرے کا جواب جس ذات نے دیا وہ ذات حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات تھی۔ فرمایا میرا جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہے، فرمایا جو عبد المطلب کی آل اولاد کا ہے وہ بھی تمہارا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نام کے صدقے سے سب کچھ دے کر کہا تاکہ یہ سنت مصطفیٰ بن جائے قیامت تک۔ کوئی یہ نہ کہے حضور کے وسیلے سے مانگنا یہ شرک ہے، میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھوڑا سا دیا
پھر لفظ سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فما کان لی ولی بنی عبد المطلب فہو لکم، فرمایا میں بھی تمہارا اور جو کچھ میرا ہے وہ بھی تمہارا. یہ ہے حضور کے وسیلے کا کام. تو جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ نعرہ دیکھا، امام نسائی کہتے ہیں کیا ہوا؟ فقال المہاجرون، پتہ چلا یہ مدینہ شریف کی سرزمین تھی، ورنہ یہ لفظ مہاجرون نہ آتا. مدینہ کی سرزمین کے اندر جتنے مہاجرین تھے، امام نسائی کہتے ہیں فقال المہاجرون وما کان لنا فہو لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ وہ سب کچھ تمہارا ہے. مطلب کیا تھا؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ تو صرف آئے ہیں نا اپنا مال بیٹے اور بیٹیاں مانگنے کے لیے، لیکن انہوں نے وسیلہ آپ کے نام کا دیا. نستعین برسول اللہ کہا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم صرف انہیں ان کا مال ہی نہیں دینا چاہتے، بلکہ ہمارے پاس بھی جو کچھ ہے ہم سب کچھ آپ کے نام پہ قربان کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا ہے. یہ مہاجرون بولے. آگے امام نسائی کہتے ہیں جب یہ مہاجرون کا نعرہ ختم ہوا وقالت الانصار، پھر وہ سارے انصار صحابہ اکرام کھڑے ہوئے، ما کان لنا فہو لرسول اللہ، انہوں نے بھی یہ کہا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر مانگنے والوں سنو، اب صرف تمہارا مال تمہارا ہی نہیں ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم سرکار کے صدقے سے وہ بھی تمہیں عطا کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسل اور وسیلہ کی تعلیم. یہ ہے مصطفیٰ کے ذریعے سے مشکل کشائی کرنا. اور یہاں پر ایک بات قابل غور سے سنے اس لفظ کو، اِنَّا نَسْتَعِینُ، آج بڑا اعتراض ہے تمہیں، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِین، یہ وہی نستعین ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان مقدس سے سمجھا دیا کہ نستعین یہ صرف اللہ ہی سے مدد مانگنا خاص نہیں ہے، اور میں جیسے نستعین کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، اسی نستعین کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ سے بھی مدد مانگنا جائز ہے. نستعین برسول اللہ، نستعین ادھر رب کے متعلق، ادھر نستعین مصطفیٰ کے متعلق. پتا چلا ذاتوں کے اعتبار سے دیکھو گے تو دو ہوں گی، جب حکم دیکھو گے اللہ اور اللہ کے رسول کا ایک ہی ہوگا. یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ. آگے اپنے دوسرے حدیث پاک وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حدیث نمبر 11، اور یہ جو حدیث پاک ہے یہ 11ویں والے پیر کے نام کی حدیث نمبر 11، اور یہ حدیث پاک کی جو تخریج ہماری جو کتاب ہے الوسیلۃ بسید المرسلین عند المفسرین والمحدثین، یہ اس کی تخریج میں یہ تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس حدیث پاک کو امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے. امام مسلم، یہ امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم شریف، اس میں امام بخاری نے، امام مسلم نے 2 مرتبہ اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا. پھر امام مسلم کے بعد اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے
اپنی کتاب یہ سنن ابی داؤد، اس کے اندر امام ابو داؤد نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس حدیث پاک کو امام نسائی نے، یہ امام نسائی، انہوں نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ پھر امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو، یہ مسند امام احمد بن حنبل، اس میں امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو 2 مرتبہ ذکر فرمایا۔ پھر امام احمد بن حنبل کے بعد امام ابن حبان نے اپنی کتاب الصحیح کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا، اور پھر اس حدیث پاک کو امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک کے اندر، یہ امام حاکم کی کتاب المستدرک، اس میں انہوں نے ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد امام نسائی نے سنن کبریٰ کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ یہ امام ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء جس میں انہوں نے ذکر فرمایا۔ پھر امام دار قطنی نے اپنی کتاب سنن کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام طحاوی نے شرح مانی الاثار کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ یہ امام طحاوی جنہوں نے اپنی کتاب شرح مانی الاثار کے اندر اس حدیث پاک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ امام رویانی نے اپنی کتاب المسند کے اندر، امام ابو یعلا نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب المسند کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابن وضاح انہوں نے الکتاب البدع کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابن ابی عاصم نے کتاب الزہد کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ پھر اپنی دوسری کتاب الحاد والمثانی کے اندر اس کا ذکر کیا۔ پھر امام ابن مبارک نے اپنی کتاب الزہد کے اندر والرقائق کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ یہ ساری تخریج اللہ کے فضل سے ہماری کتاب میں موجود ہے، اور انشاءاللہ ان قریب ہماری کتاب وہ منظر عام پر آنے والی ہے۔ اب حدیث پاک سنو۔ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو 5 مقام پر ذکر فرمایا، اور 6واں مقام وہ ہے جہاں سے میں حدیث پاک پڑھوں گا۔ یعنی امام بخاری نے 6 مرتبہ اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے۔ اور امام بخاری سے وہ نمبر نوٹ فرما لیں: 1344، 3596، 4042، 4085، 6426، 6590۔ اور یہ امام بخاری کہتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج یومن، ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، فصلی علی اہل احد، یعنی جو احد کا مقام ہے مدینہ شریف کے اندر، صلاۃ علی المیت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر یوں دعا مانگی جیسے کسی میت کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے، یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر نماز ادا کی جیسے کسی میت والے یا مردے پر نماز ادا کی جاتی ہے۔ دونوں معنی یہاں سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اور ایسی نماز ادا کرنا، اگر کوئی نماز کا کہے تو یہ صرف خاصہ مصطفیٰ ہے کہ قبر کے اوپر جا کر نماز پڑھنا کسی صحابی رسول سے ثابت نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، ثم انصرف الی المنبر، پھر ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ منبر پر جلوہ گر ہوئے۔ جب منبر پر جلوہ گر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم فرمایا، قال انی فرۃ لکم، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں۔ یعنی محشر کے دن جیسے وہ کہتے ہیں نا، کسی کا استقبال کرنا،
کسی کا انتظار کرنا، کسی کو خوش آمدید کہنا۔ میں میرے صحابہ اکرام، میں تمہارا قیامت کے دن پیش رو ہوں۔ آگے نبی علیہ السلام فرمانے لگے، اور یہ ممبر لگا کر، ممبر پر میرے حبیب علیہ السلام یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے آگے جملہ بولا، وَلَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اے میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، میں تم پر گواہ ہوں، میں تم پر گواہ ہوں۔ یہ فتح الباری ہے، یہ فتح الباری، اور یہ بخاری ہے۔ آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں، وَإِنِّي وَاللَّهِ، مجھے اس اللہ کی قسم، لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، میں اپنے منبر پر اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ کوئی چہرہ میرے نبی علیہ السلام کا آسمان کی طرف نہیں تھا، حضور مخاطب تھے صحابہ اکرام سے، نظریں تھیں سیدنا صدیق اکبر کی طرف، عمر فاروق کی طرف، عثمان غنی کی طرف، مولا علی کی طرف، طلحہ زبیر کی طرف، مگر سرکار کا جملہ سنو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى الْحَوْضِ الْآن، فرمایا میری نظریں اس لمحے تمہاری طرف بھی ہیں، اور میری نظریں اس طرف فرش زمین پر ہوتے ہوئے عرش بریم پر اپنا حوض بھی دیکھ رہی ہیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے آگے جملہ کیا بولا، وَإِنِّي أُوتِيتُ، یہ ماضی کے ساتھ، اوتیتو، مجھے عطا کر دیا گیا، وعدے کر دی گئیں، رکھ دی گئیں، کیا؟ مفاتیح خزائن الارض، فرمایا زمین کے جتنے خزانے ہیں ان سب کی کنجیاں اللہ جل وعلا نے میرے ہاتھ پہ مجھے عطا فرما دی ہیں، رکھ دی ہیں۔ اب یہاں پر پھر جملہ سنو، مفاتیح، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اہل علم جانتے ہیں یہ جمع قلت نہیں، جمع کثرت نہیں، یہ جمع منتہل جموع کا اعراب، مصابیحا اس کے وزن پر، مفاتیحا۔ اب جو جمع قلت ہے اس کا عدد تم جانتے ہو کتنا ہے، اور جمع کثرت ہے اہل علم جانتے ہیں اس کا بھی عدد کتنا ہے، لیکن قربان جائیں جمع منتہل جموع، جمع منتہل جموع کا معنی یہ ہے کہ فرمایا جو عدد گنتی سے باہر ہو، جو شماری نہ کیا جا سکے، تو میں پوچھتا ہوں ہر اس خاکے بدہن سے جو کہتے ہیں نبی کو اتنا دیا گیا، نبی کو اتنا دیا گیا، نہیں نہیں یہ نہیں مانتے، یہ مان لو، نہیں نہیں اتنا نہیں اتنا مان لو، جنہوں نے ہاتھ میں ترازو اور ترکڑی پکڑ رکھی ہے، تو میں پوچھتا ہوں اس مفاتیح ہے اس کے زیر تحت مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس کون سا پیمانہ ہے جو تم ناپ سکو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب کو اتنی چابیاں دی تھی، اتنی نہیں دی۔ تو پتہ چلا ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ پیمانہ دیا، فرمایا وہ پیمانے اور کسی کے لیے ہیں، انبیاء کو تول تول کر نہیں، اور نبیوں کو سینہ کھول کھول کر مانا جاتا ہے۔ مفاتیح، آگے خزائن الارض، فرمایا زمین کا کوئی خزانہ ایسا نہیں ہے جس خزانے کی چابی اللہ نے مجھے نہ دے دی ہو، جس کا مالک رب نے مجھے نہ کر دیا ہو۔ آگے سنو دل تھام کے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ، اور مجھے اللہ کی قسم، ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، نبی علیہ السلام نے اللہ کی قسم ارشاد فرما کے کہا، نہ میرے صحابہ اکرام، مجھے صبح قیامت تک آنے والے اپنے ہر امتی پر اب یہ خوف نہیں رہا کہ میرے بعد وہ شرک کر کے یعنی بتوں کا پجاری بن جائے،
چاند اور سورج کی پوجا کرنے لگ جائے یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی پوجا کرنے لگ جائے، فرمایا صبح قیامت تک میری امت توحید رہے گی اور میری امت کبھی بھی شرک کا ارتکاب نہیں کرے گی۔ یہ پوری امت کے اوپر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احسان فرما گئے، اور آپ کا یہ زور بیان توحید تھا، آپ کا یہ پیغام تھا۔ دوسرے نبیوں کی امتیں ان کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا، لیکن قربان جائیں سید المرسلین کی پڑھائی ہوئی توحید پر صدیاں گزر گئیں۔ جس ملت پر ہمارے نبی علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے چھوڑا تھا، صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی امت میرے حبیب کے نعرے لگا رہی ہے، آج بھی اللہ کی مسجدیں اس کے ذکر سے آباد ہیں۔ یہ ہے میرے نبی علیہ السلام کی توحید کا پیغام۔ تو نبی علیہ السلام نے آخر پر کیوں شرک کو بیان کیا؟ اب جن کے نزدیک نبی کا اختیار مانا شرک ہو، حضور فرماتے ہیں سارے خزانے تو میرے ہیں۔ اب جن کے نزدیک نبی علیہ السلام اب فرش زمین پر تھے، حوض کوثر عرش بری پر، حضور نے فرمایا وہ بھی میری نظروں کے نیچے ہے۔ تو پتہ چلا نبی علیہ السلام کو مختار کل ماننا کبھی بھی یہ ضعیف اور کبھی بھی یہ شرک نہیں ہو سکتا۔ اگر شرک ہوتا تو میرے نبی علیہ السلام اس کو بیان ہی نہ کرتے۔ تو پتہ چلا جو چیز بھی مانگنی ہو جس در سے ملتی ہے اس در کو در رسول علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ جیسے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا واللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، وَنَا قاسم، فرمایا ساری کائنات کا قاسم میں ہوں، میں جو کچھ بھی کائنات کا ملتا ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے ملتا ہے، چاہے وہ آسمانوں سے اترنے والی چیز ہو، چاہے وہ زمینوں سے ملنے والی چیز ہو۔ یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ، اور یہ ہے عقیدہ مصطفیٰ، اور یہ ہے فتح الباری، اور یہ ہے بخاری، یہ ہے بخاری۔ اللہ کے فضل و توفیق سے اور آگے آ جائیں، حدیث نمبر 12، نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حدیث نمبر 12۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس حدیث پاک کو امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو اپنی سنن کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب المسند کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ پھر اسی حدیث پاک کو امام ابن حبان نے اپنی کتاب الصحیح کے اندر ذکر فرمایا۔ امام نسائی نے اس حدیث پاک کو اپنی سنن کبریٰ کے اندر ذکر فرمایا۔ اور یہ حدیث پاک امام بخاری نے اس حدیث پاک کو جو ذکر فرمایا ہے، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو 4 مقام پر ذکر فرمایا، 4 مرتبہ۔ اور وہ مقام سن لو جن مقامات پر امام بخاری نے ان کو ذکر فرمایا: 1432، 6027، 6028 اور 7476۔ یہ امام بخاری جنہوں نے 4 مرتبہ اس حدیث پاک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حدیث پاک حضرت ابی موسیٰ عن ابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا جاء السائل او طلبت الیہ حاجہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا، اپنے صحابہ کرام کو پڑھایا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے ہم نے اس حصے کا نام رکھا ہے وسیلہ مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ. اور یہ بخاری شریف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام کو فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ اکرام، اذا جاء سائل، جب سائل آتا، سوال کرنے والا، مانگنے والا، یا او کا معنی سمجھتے ہو نا، او یا طلبت الیہ حاجہ، یا کوئی حاجت مند آتا جو اپنی حاجت کو طلب کرتا. یہ دونوں لفظ جن پر لوگ آج اعتراض کیے ہوئے ہیں. جب کوئی کہتا ہے نا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس عطا پر اللہ کا قرآن موجود ہے. حضور کی اس عطا پر امام بخاری اور مسلم ائمہ صحاح ستہ موجود ہیں. حضور علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے آنے والے سائل کے متعلق. حضور نے فرمایا اذا جاء سائل او طلبت علیہ حاجہ، جب کوئی سائل آتا اور اپنی حاجت کو طلب کرتا تو صحابہ کرام کہتے ہیں حضور فرمایا کرتے تھے کیا؟ فرمایا اشفعوا، سفارش کرو، سفارش کرو تو اجارو، اور اجر پاؤ. تعلیم خود دی میرے نبی علیہ السلام نے. چاہیے تو یہ تھا اے سوالی سوال کرنے والے، ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کے نبی بے بس، بے اختیار، اور میں یہاں پر کسی کے پاس کچھ نہیں، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. لیکن یہ در رسول علیہ السلام تھا نا، اور یہ صحابہ اکرام کی مجلس تھی جہاں پر تعلیم ہی یہ دی گئی بے شک اللہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، وہ ذاتی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، غیر حادث اور غیر فانی ہے. اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے کہا جو مانگنے والا آیا، جو حاجت اپنی لے کر آیا، نبی علیہ السلام نے اس کی سفارش کی. اشفعوا، سفارش کرو، اجارو، اجر پاؤ. کیوں؟ وَيَقْضِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، اللہ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے وہی کروا دیتا ہے. یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ، یعنی نبی علیہ السلام نے خود تعلیم دی. فرمایا حاجت روائی، مشکل کشائی کرو، اللہ کے بندے اللہ کے اذن سے، اس کی عطا، اس کی برکت سے حاجت روا بھی ہوتے ہیں، مشکل کشا بھی ہوتے ہیں. یہ ہے وسیلہ، اور یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ، اور یہ ہے وسیلہ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے وسیلہ مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث نمبر 13، حدیث نمبر 13. اس حدیث پاک کو بھی امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح کے اندر ذکر فرمایا. پھر اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب السنن کے اندر اس کو ذکر فرمایا. پھر اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے اپنی کتاب السنن کے اندر اس کو ذکر فرمایا. پھر اس حدیث پاک کو امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر اس کو ذکر فرمایا. پھر اس حدیث پاک کو آگے ذکر کرنے والے محدثین امام ابن ماجہ، یہ امام ابن ماجہ کی جو السنن ہے اس میں امام ابن ماجہ نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا. پھر اس حدیث پاک کو امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح کے اندر اس کو ذکر فرمایا. پھر امام ابن حبان نے اپنی کتاب الصحیح کے اندر اس کو ذکر فرمایا. امام دارمی نے
جو امام بخاری اور مسلم کے شیخ ہیں انہوں نے اس کو ذکر فرمایا۔ امام نسائی نے سنن کبریٰ کے اندر اس حدیث پاک کو 4 مقام پر ذکر فرمایا۔ امام ابن مبارک نے اپنی کتاب الزہد کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ امام وقی بن الجراح اپنی کتاب الزہد کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ امام طیالسی نے اپنی مسند کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام بخاری اور مسلم کے استاد امام مصنف ابن ابی شیبہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ امام حناد بن سری انہوں نے اپنی کتاب الزہد کے اندر، امام عبد بن حمید نے اپنی کتاب المسند کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ امام ابن جارود نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ امام طبری نے تہذیب الآثار کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابن منذر نے کتاب الاوسط کے اندر ذکر فرمایا۔ امام طحاوی نے شرح مانی الاثار کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ امام خراتی نے فی مساوی الاخلاق کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ امام آجری نے اپنی کتاب الشرعیہ، یہ شرعیہ، اس میں ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ہبۃ اللہ لالکائی نے شرح اعتقاد اہل السنت والجماعت کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام بہقی نے سنن کبریٰ، یہ سنن کبریٰ اس کا نظارہ کرو، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام بہقی نے سنن صغریٰ کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر سبحان اللہ، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے کتنے مقام پر، آؤ ذرا آنکھیں کھول کے، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو، جو حدیث پاک امام بخاری نے اس حدیث پاک کو 5 مقام پر ذکر فرمایا۔ 5 مقام پر، 5 مقام پر غور کر لو ان کتابوں پر، غور کر لو ان محدثین پر، اور غور کر لو عقیدہ اہل سنت پر۔ 1450 سال ان کی عمر ہے، اور 1450 سال کا ایک مہینہ، اور اس مہینے کا کوئی ہفتہ، اور اس ہفتے کا کوئی دن، اور اس دن کی کوئی گھنٹہ اور گھڑی اور سیکنڈ ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت کا وہ تسلسل ہے کہ 14.5 صدیوں یہاں سے لے کر یہ وہ سڑک ہے جو سیدھی محمد مصطفیٰ کے قدموں تک جاتی ہے۔ اس پر امت کے پاس ہر لمحے کا عقیدہ موجود ہے، ہر لمحے کے دلائل موجود ہیں۔ اور آؤ حدیث پاک، اس حدیث پاک کو فتح الباری، یہ فتح الباری شرح بخاری، اور جنہوں نے بد مذمتی مت ماری، یہ ساری کی ساری ہے ہماری، اس لیے تم پر ہو رہی ہے امام بخاری کی طرف سے گولہ باری۔ سنو کیا عقیدہ ہے اس امت کا، باز آ جاؤ، لوٹ آؤ، پلٹ آؤ آج بھی اس رستے پر۔ سیدنا ابن عباس، عبداللہ بن عباس مفسر بارگاہ رسالت، آپ فرماتے ہیں امام بخاری سے یہ نمبر چن لو 6 مرتبہ، نمبر 1 216، 218، 1361، 1378، 6052، 6055، 6 مرتبہ۔ اور جس مقام سے میں پڑھ رہا ہوں 218 نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقبرین، بڑی مشہور حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا کیا؟ فقال انہما لا يعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، دونوں ہی عذاب قبر میں مبتلا تھے۔ یہ ساری باتیں ذہن نشین کر لو۔ آگے وما يعذبان فی کبیر، نبی علیہ السلام
عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور نے فرمایا انہیں عذاب تو ہو رہا ہے، لیکن انہیں عذاب اسے بڑے جرم کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اب قبر تو تم بھی بناتے ہو نا، جب قبر بناتے ہو تو کتنی مٹی ڈالتے ہو، اس پہ کیا کچھ ہے؟ تمہیں کبھی قبر کے اندر کے احوال معلوم ہوئے؟ قربان جائے نگاہ نبوت پر، جنہوں نے قبر میں پڑے ہوئے کا حال بتایا کہ کس حال میں ہے، فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اس سے بڑی بات کیا تھی؟ اب بندہ عمال کرتا ہے، کوئی چھپ کے، کوئی ظاہر، کوئی دیکھتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، لیکن قربان جائے سرکار دو عالم کی نگاہ نبوت پر، حضور نے فرمایا انہیں کوئی بڑے جرم کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ کیا ہوا؟ اما احدہما، اب دونوں کی کیفیت کو بیان کیا، کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا ان میں سے جو ایک ہے فکان لا یستتر من البول، ان میں سے جو ایک تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی جب وہ بول اور براز پیشاب کرتا تھا اس کے چھینٹے اس کے جسم پر پڑتے تھے، بچتا نہیں تھا، اس وجہ سے میرے رب نے اس کو قبر میں عذاب دے رہا ہے۔ دوسرے کا حال بیان کیا، اما الاخر، اور میں جو دوسرا ہے فکانا یمشی بالنمیمہ، میں جو دوسرا ہے یہ چغل خور تھا، چگلی کھاتا تھا، اپنے بھائی کی پشت کے پیچھے اس کی چگلی کرتا تھا، جس بنیاد پر آج یہ قبر کے اندر گرفتار عذاب ہے۔ اب ہوا کیا؟ ثم اخذ جریدتن رطبتن فشقها نصفین، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سبز اور تر ٹہنی کو توڑا، اس کو درمیان میں دو حصے کیا، اور دو حصے کرنے کے بعد کیا ہوا؟ فغارز فی کل قبر واحد، تو نبی علیہ السلام نے آدھی ٹہنی اس پر لگا دی اور جو آدھا حصہ تھا وہ دوسری قبر پر لگا دیا۔ جب ایسا کیا تو پاس کھڑے تھے عبداللہ بن عباس، قالو یا رسول اللہ لما فعلت ھذا، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ کیا فرما رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ ٹہنیاں لگا رہے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ اور آپ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، ہمیں ذرا یہ تو سمجھا دیجئے ان میں حکمت کیا ہے؟ اب یہ ہے تعلیم مصطفیٰ۔ حضور علیہ السلام بتانے لگے قال لعلہ یخفف عنہما، فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں ان کی قبر پر سر سبز اور شاداب اور ہری بری رہیں گی، اللہ کے فضل سے دونوں قبر والوں کے عذاب میں میرا رب تخفیف فرما دے گا۔ تو جن قبر والوں میں نبی علیہ السلام نے پیغام دیا، اگر یہ سبز اور شاداب ٹہنی کی تسبیح کرنے کی وجہ سے اگر یہ عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتے ہیں، تو خود سوچو محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے قبر میں کتنی راحت ہوگی، حضور کی برکت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے توسل سے قبر میں کتنی راحت ہوگی۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت کہ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی تعلیم فرمائی۔ آگے وسیلہ مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ، یہ جو حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کو جو حدیث نمبر 14 وسیلہ مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ حدیث نمبر 14، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح کے اندر ذکر فرمایا، پھر اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب المسند کے اندر اس حدیث پاک کو 4 مقام پر ذکر فرمایا، پھر اس حدیث پاک کو امام ابو عوانہ نے، یہ امام ابو عوانہ
انہوں نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا. پھر اس حدیث پاک کو امام ابو یعلا نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا. پھر اس حدیث پاک کو امام یہ بحر الزخار بمسند بزار کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا. پھر اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب فضائل صحابہ جو لکھی ہے اس میں ذکر فرمایا. پھر اس حدیث پاک کو امام بخاری اور امام مسلم کے شیوخ میں جن کا شمار ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ انہوں نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا. امام حمیدی نے اپنی کتاب المسند کے اندر ذکر کیا. امام عبد الرزاق جو امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں انہوں نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا. اور اس حدیث پاک کے نمبر یہ بخاری شریف جہاں سے میں یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرنے لگا ہوں. اور یہ بخاری شریف میں امام بخاری نے اس حدیث کو 3 مقام پر ذکر کیا. نمبر 1 3883، نمبر 2 6208، 6572 یہ بخاری شریف کے نمبر ہیں. اور جس مقام سے میں پڑھ رہا ہوں یہ 6208 جہاں سے یہ حدیث پاک میں فتح الباری شرح بخاری سے یہ تمہارے سامنے اس کو پیش کرنے لگا ہوں. اس حدیث پاک کے راوی حضرت عباس، جو پچھلی میں نے حدیث پاک بیان کی نا قبروں والی، وہ عبداللہ بن عباس ہیں. اور یہ خود حضرت عباس بن عبد المطلب آپ کہتے ہیں قالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لفظ سنا، حدیث بڑی مشہور ہے. میں حل نفعت ابا طالب شیئن، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے فرد جنہوں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے فیصلہ کروا لیا اور کیا کہا، یا رسول اللہ حل نفعت ابا طالب بشیئن، کیا آپ نے کوئی نفع ابو طالب کو دیا؟ کس وجہ سے؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَهُوتُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ، وہ آپ کے لیے لوگوں کے ساتھ غضبناک ہوتے تھے، آپ کی وجہ سے لوگوں سے جھگڑا کرتے تھے. کیا آپ نے انہیں کوئی نفع دیا؟ اب یہ لفظ نفع، تو یہ جو لوگ کہتے ہیں ہر نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، آیتیں پڑھ پڑھ کے تھکتے نہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لفظ بولے کیا کہا؟ فرمایا یا رسول اللہ حل نفعت، آپ نے کوئی نفع دیا؟ تو جن کے سامنے سارا قرآن پڑھا جاتا تھا ان سے پوچھو، اللہ بھی نفع نقصان کا مالک ہے اور اللہ کی عطا سے محمد مصطفیٰ بھی نفع نقصان کے مالک ہے. نفع دیتے ہیں، آپ نفع پہنچاتے ہیں، آپ کی بارگاہ سے نفع ملتا ہے. تو میرے نبی علیہ السلام نے یہ کیا فرمایا؟ میں تو نفع پہنچا ہی نہیں سکتا، میں کسی نفع نقصان کا مالک ہی نہیں. تو نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال نعم، ہاں اے میرے چچا جان، میں نے ان کو نفع دیا ہے. کیا نفع دیا؟ دہداہ من نار، ان کے قدموں میں یا قدموں تک جہنم کی آگ ہے، یعنی قدموں تک جہنم کی آگ پہنچی ہے.
اگر میرا صدقہ نہ ہوتا، میرا وسیلہ نہ ہوتا، اگر میں نہ ہوتا، اگر درمیان میں میری مشکل کشائی نہ ہوتی، میرا واسطہ نہ ہوتا، تو جانتے ہو کیا ہوتا؟ حضور علیہ السلام فرمائے لولا انا لکان فی درک الاسفل من النار، فرمایا وہ جہنم کی سب سے گہری گھاٹی میں ہوتے۔ یہ تیرے نبی کی ذات کا وسیلہ ہے، تیرے نبی کی ذات کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے سب سے نیچے درجے سے نکال کر ان کو صرف اب قدموں تک جو جہنم کیا گیا وہ باقی رہ گئی ہے۔ یہ تھی تعلیم، یہ تھا توسل، یہ تھی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے یہ عنایتیں۔ بھایا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، حضور کے توسل سے اگر کفار اور مشرکین بھی مرحوم نہیں رہے، محروم نہیں ہے، تو سوچو حضور کے نام لیوا پر کتنی رحمتیں برستی ہوں گی۔ یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وسیلہ مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حدیث نمبر 15، نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث پاک کو امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام بہقی نے سنن کبریٰ کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے معجم اوسط کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر امام عبد الرزاق انہوں نے اپنی مصنف کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ اور یہ حدیث نمبر جو 15 ہے، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو 3 مقام پر ذکر فرمایا۔ 3 مقام پر کون کون سے مقام ہے امام بخاری؟ 2897، 3594، 3649، یہ امام بخاری۔ اور امام بخاری حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یاتی زمان یغزو فی عام من الناس، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، بڑی مشہور حدیث پاک، ان میں جنگ ہوگی۔ تو جب جنگ ہو رہی ہوگی فَيُقَالُ فِيكُم مَّن صَحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھا جائے گا، اس لشکر سے، اے لشکر والو، اے جنگ کرنے والو، کیا تم میں کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی موجود ہے؟ حضور فرما رہے ہیں تم میں کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی موجود ہے؟ اور امام بخاری 3 مقام پر حضور علیہ السلام کی زبان اقدس، تو کیا ہوگا؟ فیقال نعم، تو وہ لشکر والے جواب دیں گے ہاں، ہم میں نبی پاک علیہ السلام کا صحابی موجود ہے۔ ہوگا کیا؟ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَيُفْتَحُ عَلَيْهِ، میرے ایک صحابی رسول کے وسیلہ سے، میرے ایک صحابی رسول کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس پورے لشکر کو فتح عطا فرمائے گا۔ آگے پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے، حضور فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ ثم یاتی زمان، پھر ایک زمانہ آئے گا، فیقال فیکم من صاحب صحابہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کوئی صحابی موجود ہے؟ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں فیقال نعم، وہ لشکر کہے گا ہاں ہم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہوگا کیا؟ ویفتح، اللہ تعالیٰ میرے ایک صحابی کے صدقے سے انہیں فتح عطا فرمائے گا۔ پھر چلتے 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 زمانہ گزرا، ثم یاتی زمان فیقال فیکم من صاحبہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ایک لشکر چڑھائی کرے گا، اسے پوچھا جائے گا اے لشکر والو کیا تم میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو صحابی نہیں، جو تابعی ہو، جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، یا کوئی صحابہ کرام کی اولاد میں سے ہو؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فیقال نعم، تو کہا جائے گا ہاں تابعی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوگا کیا؟ میرے صحابی اور صحابی کے بعد تابعی، فرمایا ہوگا یہ یفتح، اللہ تعالیٰ میرے تابعی کے بعد جو تابعی ہوگا اس کے صدقے سے بھی اس لشکر کو فتح عطا فرمائے گا۔ تو اندازہ لگاؤ نبی پاک علیہ السلام جن کے غلاموں کے صدقے سے پورے جنگ کا نقشہ بدل جاتا ہو، محمد مصطفیٰ کے صدقے سے کیوں نقشہ نہیں بدل سکتا؟ حضور کے وسیلہ سے کیوں نقشے نہیں بدل سکتے؟ یہ ہے عقیدہ اہل سنت، اور یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل وعلا ہم سب کو حق سن کر، حق پڑھ کر، اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔